الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیب لا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے ملیے، یہ ہے عائشہ جو پردے کو پرابلم سمجھتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی فضیلت. تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے. تہجد کی نماز کے لیے جگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے. تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے. تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا سارے جہاں کا سکون پا لیا. تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا. تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا. تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب ضرور مل جائے گا. تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں. تہجد کا دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنا ہر بات منوا لیتا ہے. تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو واحد کے دل کے اذان پہ مؤذن کے دل کے اذان پہ پڑھی جاتی ہے. میں نے دیکھا محسوس کیا ہے تہجد کو. میں اگر آپ رب سے چاند مانگوں تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے والا بنائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ماہ محرم کے ہے. سب سے افضل فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کے ہے. تہجد پڑھا کرو. تہجد صالحین کا طریقہ ہے. جزاک اللہ خیر. محمد عبدہ و رسولہ. ترجمہ اللہ کے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. سوم کلمہ تمجد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سب سے بڑے ہیں. نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کے توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے. چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پنجم کلمہ استغفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اسے جانتی ہوں، اور ایسے گناہوں سے معافی چاہتی ہوں جسے میں نہیں جانتی. جزاک اللہ خیر. ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ترجمہ میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں جیسے کہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. جزاک اللہ خیر. سمجھتی ہے اور انسٹاگرام کو اسلام سے زیادہ جانتی ہے. عائشہ باہر جا رہی ہوتی ہے. دادی عائشہ بیٹا دوپٹہ لے لو. دادی آپ بہت پرانے زمانے کی ہو، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے. عائشہ بیٹا دوپٹہ سر پر لے لو. امی یہ دوپٹہ ہے وائی فائی، جتنی بار باہر جاتی اتنی بار یاد دلاتے ہو. بیٹا پردہ آنکھوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ابو میری آنکھیں ایچ ڈی کوالٹی کی ہے.
तुम्हारे तमीज से बात करो। दादी आप कितना बकबक करती हो। आयशा बेटा दुपट्टा वरना सर पर ले लो वरना आयशा अब बाहर जाती है अपने दोस्तों से मिलने। आयशा पर्दा करेगी तो फॉलोवर्स उसके कम हो जाएंगे। हाँ, रील पे लिखना पड़ेगा बिफोर पर्दा ना आफ्टर पर्दा। क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे हाँ, मेरे घर में जो बूढ़ी रहती है वो बहुत बकबक करती है। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, जहाँ लाइक ज्यादा वहाँ जिंदगी सही। अब आयशा गलत रास्ते पे लगती है। अब आयशा बाहर जाके ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करती है। 2 हफ्ते बाद अब हम आयशा की घर की हालत देखते हैं। दादी, अरे बेटा, अपनी बेटी को कुछ तो सिखाओ। बड़ों की तो इज्जत नहीं करती, पर्दा तो दूर की बात है। हाँ मीजान, पर मैं भी क्या करूँ, कुछ मेरी सुनती ही नहीं। अरे कुछ तो समझा तुम्हारी बेटी को। क्या बस मेरी ही बेटी है। आवाज नीचे। कैसे बात करे, बीवी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। जब मियाँ बीवी झगड़ते तो शैतान बहुत खुश होता है। क्या तुम दोनों को शैतान को खुश करना है? माफ कर दो मुझे। आयशा अब पर्दे में आती है। अम्मी, अबू, दादी, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। अम्मी आप राइट हो और मैं थोड़ी एक्स्ट्रा रॉन्ग। माशाल्लाह बेटा। बेटा याद रखना, जो पर्दा करता है वो आउटडेटेड नहीं, वो अपडेटेड बाय अल्लाह होता है। आयशा अब मुकम्मल पर्दे में अपने दोस्तों से मिलने जाती है। अरे आयशा तो और भी क्लासी लग रही है। हाँ, फिल्टर ऑफ और हया ऑन। पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, ये प्रोटेक्शन है। अल हया जीनत, हया जीनत है। फॉलोअर्स कम हो सकते हैं पर अल्लाह के साथ कनेक्शन फुल ऑन नेटवर्क पर होना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की बदतरीन जगह पर वो औरतें होंगी जो बेपर्दा होकर घूमती हैं। औरत को चाहिए कि वो खूबसूरत नजर आए तो उसे चाहिए कि वो नजर ही ना आए। जज़ाकल्लाह खैर। मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे कौबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहर हर दोसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिनी, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिनी। दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखोर उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफाअत है। शिफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिनी। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दिल हो मेरा घर हो, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
جزاک اللہ خیر. قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وجب داخل کے عالم کا درود ان پر سلام ان پر ومبدا خلق کے عالم کا درود ان پر سلام ان پر میرے مولا موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں میرے مولا موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے برکتوں سے اب روبارہ بستے عالم میں وہ جن کے برکتوں سے اب روبارہ بستے عالم میں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں جزاک اللہ خیر. سجدہ کی کیا ہے حقیقت تیرے چوکٹ پہ سر کو جھکا کر تیرے چوکٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کر کے میں نے پکارا مجھ کو اپنی پناہ میں رکھنا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر
بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری. سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا. بس یہی التجا کر رہی ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے. اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے. لطف دنیا کو لے آج سے میں، لطف دنیا کو لے آج سے میں، اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے. اللہ تجھ سے دل کو لگانے کی لگی ہے، ہر لمحہ تجھے دل میں بسانے کی لگی ہے. بن جائے کوئی بات بنانے کی لگی ہے، دن رات تیرا دھیان سجانے کی لگی ہے، سجانے کی لگی ہے. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے. مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، غربت کا نور دے، تیری چاہت کا نور دے. دن رات تیری یادوں سے راحت کا نور دے. دل جگر سے معمون تلاوت کا نور دے. اللہ مجھے اپنی محبت کا نور دے، محبت کا نور دے. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے. مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، رنگ جاؤں تیرے رنگ میں، لگ جائے تیری دھن. دل تیرا من مولا، تیرے من کے گائے گن. اے پاک ذات حق میں میرے کہہ دے فقط کن. جو سانس جلے ہے لے کے تیرا نام مجھے سن، تیرا نام مجھے سن. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے. مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، دنیا تصور سے بیمار میرا دل، غفلت سے ہوا جاتا غمخوار میرا دل. اللہ بنا دیتا تو فرشتہ میرا دل، کر دے تو اپنے نور سے بیدار میرا دل، بیدار میرا دل. میرے من کا من کا من کا، میرے من کا من کا من کا، تیری تسبیح میں رہنے دے، تیری یادوں میں بہنے دے.
میرے مولا میرے مولا میرے مولا. جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. جس کا میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی اللہ ربی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے. مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. الشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سر حضرت کی لچک ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سر حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان ہے لم نشرح لک صدرک، منظوم ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان ہے لم نشرح لک صدرک، منظوم ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. پڑوسن دل سے بہت صاف ہے پر باتوں سے ایک نمبر. یہ ہے ساس اور یہ ہے ان کی بہو. ان دونوں کی کبھی نہیں بنتی. چلیے دیکھتے ہیں. عائشہ، او عائشہ، صبح کے 8 بج گئے ہیں. ہمارے زمانے میں بہو 5 بجے اٹھتی تھی. ماں جی ہمارے زمانے میں رات کے 2 بجے تک نیند بھی نہیں آتی ہے. کیا کروں اس لڑکی کا. چلو ٹھیک ہے، چائے لاؤ، اور ہاں چینی کم اور الائچی زیادہ. ماں جی آپ کو چاہیے تو آپ بنا لیجیے نا. کیا کہا ہے اتنا کرو. ٹھیک ہے. ٹنگ ٹانگ. بہو باہر کون ہے دیکھنا ذرا. ماں جی میں کام کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے. کیا کہا. دیکھ رہی ہوں. السلام علیکم، اندر آؤ. وعلیکم السلام. آ گئی دن خراب کرنے کے لیے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. بہو ان کے لیے بھی چائے لانا ذرا. جی ماں جی. تمہاری بہو کیسی ہے. میری بہو تو بہت اچھی ہے، اور تمہاری بہو؟ اچھا چھوڑو. یہ لیجیے ماں جی. اتنے جلدی چائے بھی بن گئی. ماں جی میں جلدی کام کرتی ہوں اس لیے. یہ چائے ہے. یہ چائے نہیں، یہ تو صرف گرم پانی ہے. اور میری زندگی بھی فری کا انٹرنشپ بن چکی ہے. پڑوسن من میں بولتی ہے. ارے واہ، آج کا ایپیسوڈ تو فل آن ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی. کیا بتاؤں بہن، کام کم اور واٹس ایپ زیادہ. ماں جی آج کل ریسیپی بھی یوٹیوب سے ملتی ہے. ہمارے زمانے میں یوٹیوب نہیں یوڈو رہتا تھا.
میں تو ماں ہوں, میرا حق بنتا ہے بولنا. اور میں بھی انسان ہوں, کوئی مشین نہیں جو دن بھر کام کرتی رہوں. آپ کی بہو کو تمیز نہیں بڑوں سے بات کرنے کے لیے؟ کیا بتاؤں بہن, میرے سے عزت سے بات نہیں کرتی تو تمہارے سے کیسے؟ دیکھا, پڑوسن کے سامنے بھی میری عزت نہیں رکھتی. عزت ملتی ہے ماں سے, ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. پڑوسن من میں بولتی ہے, کیا بات ہے, پاپکارن لا دو. کیا بتاؤں بہن, آج کل کی بہویں نا صبح اڑتی لیٹ, چائے ٹھنڈی اور موبائل گرم. اور میری ساسو ماں ہر بات پہ ہمارے زمانے میں جیسے وائی فائی فری ہوتا ہے. کیا بتاؤں بہن, ہر وقت موبائل کی فیکٹری ہو چکی ہے. اور آج کل کی ساسو ماں CCTV جیسے ہوتی ہیں. ارے یہ کیا شور مچا رکھا ہے, آپ کے گھر میں یہی سب ہوتا ہے کیا؟ آپ کے گھر میں دینی تعلیم نہیں ہوتی؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیا آپ کے گھر میں دینی تعلیم نہیں ہوتی؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. آج سے آپ دونوں غیبت کرنا بند کیجئے. معاف کر دو بہو مجھے جوانی کا غصہ زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا, اور مجھے بھی میرا غصہ تم پر نہیں نکالنا چاہیے تھا. اب ہم روز دینی تعلیم کریں گے انشاءاللہ, ضرور. چلو بہن, اب میں چلتی ہوں. ارے یار, اب مجھے گوسپ کے جگہ دعا کرنی پڑے گی. تھینک یو اللہ. دوستوں, ساس بہو کا رشتہ لڑائی کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. جب ایگو چھوٹی ہوتی ہے اور محبت بڑی, تب گھر جنت بن جاتی ہے. رشتے نبھاؤ, تماشا نہیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت پر عمل کرنے کی فضیلت. عرش کا سایہ نصیب ہوگا, موت آسان ہوگی, اولاد اور مال اور جان میں برکت ہوگی, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہچان لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں پہچان لیں گے. جو سنت طریقے پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. سنت طریقے پر عمل کرنے سے ہمیشہ سرسبز و شادابی رہیں گی. سنت کو دوسروں تک پہنچانے والوں کو پل صراط کا راستہ آسان ہوگا. سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والوں کو 1 سال کا عبادت کا ثواب ملے گا. سنت پر عمل کر بے دھڑک, سنت پر عمل کر بے دھڑک, یہ جاتی ہے سیدھا جنت کو سڑک. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والے بنا. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا زیادہ کام ہے. اب میری پڑھائی ہو گئی, اب میں تھوڑا کھیل لیتی ہوں. نشرا, او نشرا, ذرا ادھر آنا. گئی کام سے. ارے جلدی آؤ نشرا, کہاں ہو تم؟ جی امی, آ رہی ہوں. جلدی سے قدم بڑھاؤ, دیکھو کتنا کچرا کر کے رکھا ہے, چلو اسے جلدی سے سمیٹے ہو. جی امی, اب میں کھیلنے ہی جا رہی تھی کہ آپ نے آواز دے دی. کیا تمہاری پڑھائی ہو گئی؟ جی امی, میری پڑھائی ہو گئی. کیا اب میں کھیلنے جاؤں؟ لیکن جلدی آنا. جی امی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ میری کار جاتے ہوئے او نشرا, اچھا تم دکھ گئی. میں ذرا جلدی میں ہوں بیٹا, تم میرا سامان تمہارے امی تک پہنچا دو. وہ خالہ, میرے ہاتھ میں تو کار ہے, اس وقت میں کھیل رہی ہوں, اب تم آئی ہو تو دے آؤ. نشرا, یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. جاؤ, وہ سامان مجھے لا کر دو. جی امی, لائی. ٹھیک ہے آپا, میں آپ کو بعد میں ملتی ہوں. آپ کا سامان اس تھیلی میں ہے. بہت شکریہ آپا. کیا سیکھ رہی ہو تم؟ دوسروں کی مدد کرنے میں دلچسپی نہیں کرتی, صرف کھیل. اگر تم دوسروں کی مدد نہیں کرو گی تو ہم خود غرض کہلائے جاتے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں؟ وہ امی, چلو یہ سامان اندر رکھو اور پڑھائی کرنا بیٹھو. میری تو پڑھائی ہو گئی ہے, اب میں کھیلنے کے لیے جاؤں؟ نہیں. امی لیکن جاتی ہوں نا, وہاں پر ارم اور صبا بھی رہیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جلدی آنا. جی امی. اچھا ہوا ارم تم ادھر ہی مل گئی, اب میں تمہیں کھیلنے ہی بلانے آ رہی تھی.
السلام علیکم نشرہ. وعلیکم السلام ارم. کیا تم مجھے کھیلنے بلانے آ رہی تھی؟ نہیں، میں تمہیں کھیلنے تو بلانے نہیں آ رہی تھی. ہم تو صبا کے گھر جا رہے ہیں نا. صبا کے گھر؟ کیوں؟ صبا اب تک کھیلنے نہیں آئی. صبا کیسے کھیلنے آتی؟ اس کے تو ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے. پرسوں ہی وہ گر گئی تھی. تمہیں یاد نہیں؟ اوہ، میں تو بھول گئی. یہ کوئی بھولنے کی بات ہے نشرہ. ہمیں ہمارے ارد گرد لوگوں کی سبھی کی حالتوں کا اندازہ رکھنا چاہیے. اور صبا ہماری دوست ہے. ہاں وہ تو ہے، لیکن یہ اس وقت کھیلنے کا وقت ہے. نہیں نشرہ، کھیلتے تو ہم روزانہ ہے، لیکن ایسے مواقع تو کبھی کبھار ہوتے ہیں اور ہمیں صبا کی مدد کے لیے جانا ہوگا. کیا صبا نے تمہیں خود مدد مانگی تھی؟ نہیں نشرہ، ایسے نہیں بولتے. وہ ہماری بہن ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اور صحابہ ہی کو ہی دیکھ لو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ لو. ایک منٹ رکو نشرہ، میں آئی. السلام علیکم چاچی. وعلیکم السلام. آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں ضرورت کے لیے؟ مجھے پتا تھا ارم تم آؤ گی ہی، لیکن یہ بہت وزنی ہے، میں دوسروں کو دیکھ لوں گی. نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ نشرہ بھی ہے. ہم دونوں مل کر اٹھا لیں گے، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا. نشرہ، ذرا ادھر تو آنا. کیا بات ہے ارم؟ ذرا ان کی مدد کرو یہ اٹھانے کے لیے. کہاں رکھنا ہے؟ بہت شکریہ ارم اور نشرہ. آمین. اللہ تمہیں دین اور دنیا میں کامیاب کرے. آمین آمین. میری امی مجھے سکھاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، اور میرے بھی ابو مجھے کہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نہ دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرات کی لذت ہوئی مجھے کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تیغور ہیرا میں، کوئی زاد رہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حجر سے محبت، و ایمان شق القمر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ سب کے سامنے موت کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتی ہوں. امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفسن ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اگر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہر بندہ اور بندی کو اطلاع دے رکھی ہے کہ برحال موت آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس اصول میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اینما تکون یدرک الموت واللہ کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم کہیں بھی ہو تم پر موت آنی ہے، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ آج ہو تم کل ہماری باری ہے۔ جس طرح کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ مجھے ذرا بتائیے، کیا کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی اسے نہیں دیکھ سکتی؟ کیا بلی سے بچ پائے گا؟ کیا بلی اسے اپنا نوالا نہیں بنائے گی؟ سامان کرام، اسی طرح ہمارے موت کے خیالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ موت کو گھوٹ یاد کیجئے یا غفلت میں رہیے، آپ موت کو ٹال نہیں سکتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت محمود، اور جس کی زندگی مضمون اس کی موت مضمون۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے اس دنیا سے بڑی بھی طاقت بھی ٹال نہیں سکتی، حتیٰ کہ حکومت، بادشاہت، سلطنت، وزارت، مال و دولت، موت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، موت کو اگر حکومت اور بادشاہت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون نمرود کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر وزارت سے ٹالی جا سکتی تو حامان جیسے کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی۔ موت کو اگر حکمت و دامن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو موت نہ آتی۔ تو کیوں مرتا ہے اس بے وفا صنم کے لیے؟ تو کیوں مرتا ہے اس بے وفا صنم کے لیے؟ 2 گز کی زمین کا ٹکڑا بھی نہ ملے گا، دو گز کی زمین کا ٹکڑا بھی نہ ملے گا، ورنہ سکھ اسلام کے لیے حور بھی دوپٹہ بچھا دے گی تیرے کفن کے لیے۔ جتنے زیادہ ہم اور آپ موت کو یاد کریں گے اتنا ہمارے نفسائی خواہشات کم ہو جائیں گے۔ مومن کا اصل وطن جنت ہے، یہ دنیا وطنی اقامت ہے، یہ دنیا زہر کا نہیں ہے، یہ دنیا تماشا نہیں ہے، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چہرگاہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے پروردگار ہمیں بار بار چھنچھوڑ رہے ہیں اور ہمیں بے در کر رہے ہیں کہ زندگی ملی ہے تو موت بھی آئے گی۔ حال ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک وبا کو بھیجی ہے جس کے ذریعے اس دنیا کی سپر پاور کی طاقت بھی بتا دی کہ تم جتنا ترقی کر لو، تم چاہے اپنے پیر چاند پر جما لو یا اپنے قدم مرگ پر جما لو، تم موت کو ٹال نہیں سکتے۔ میں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں تو موت کو ضرور دیتا ہوں۔ سامان کرام، اس کے باوجود بھی ہم کعبے غفلت میں مست ہیں، ہوش کے ناخن لانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور سب بدل جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی، دن میں 25 مرتبہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ آپ اس کی یہ دعا ہے، آپ سے میرے پیچھے دہرائیے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ قبر میں جب سونا ہوگا نہ تکیہ نہ کوئی بچھانا ہوگا، قبر میں جب سونا ہوگا نہ تکیہ نہ کوئی بچھانا ہوگا، ہمارا اعمال ہوں گے اور قبرستان کا ایک کونا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی اور ہماری زندگی میں مد نظر رکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ملیے، یہ ہے فراز جو بس فون ہی فون، اور ان سے ملیے وہ ہے فراز کی بہن ہیبا، اور ان سے ملیے وہ ہے فراز کے امی اور ابو، ان سے ملیے وہ ہے ڈاکٹر جی، اور ان سے ملیے وہ ہے فراز کا فرینڈ۔ یہ کہانی ہے ایسے بچوں کی جن کے لیے فون کا بیٹری لو ہو سکتا ہے پر ماں باپ کے لیے ویلیو کبھی ہائی نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت جنت کا راستہ اور سب سے افضل عمل میں شمار کیا گیا ہے۔ اب فراز اسکول کے لیے ریڈی ہو کر بیٹھا ہوتا ہے۔ فراز بیٹا اٹھ جاؤ، چلو اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے۔ امی بس 5 منٹ، بیٹری 1% پہ ہے۔ ارے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تم انسان ہو موبائل ہر وقت لو بیٹری موڈ میں رہتے ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ اچھا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ یہ 3 بار دہرایا اور چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ اب سب لوگ ناشتہ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ ابو ڈائٹ چل رہی ہے میری۔ ڈائٹ صرف ماں کے کھانے سے ہوتی ہے؟ ہاں، مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی، تم پیزا برگر تو کھاتے ہو اچھے سے اور ماں کے کھانے کو اوکے؟ اب فراز اسکول جاتا ہے۔ یار فراز تو کتنا لکی ہے، تیرے پاپا اتنے کیئر کرتے ہیں۔ کون سے کیئر کرتے ہیں میرے ماں باپ میری؟ جسے ہم کنٹرول سمجھتے ہیں وہی اصل میں کیئر ہوتی ہے۔ اب رات کا سین، امی پریشان اور ابو ہاسپٹل میں۔ السلام علیکم فراز۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں ڈاکٹر جی۔ ہاں بتائیے، آپ کے ابو کو ویکنیس ہے، انہیں تھوڑا ریسٹ چاہیے۔ کیا ہوا ہے میرے ابو کو؟ ویکنیس ہے، ریسٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ امی لیکن ابو تو ہمیشہ اسٹرانگ لگتے تھے۔ بیٹا ماں باپ دکھتے تو اسٹرانگ ہے لیکن وہ تھکے بھی ہوتے ہیں۔ ابو آج تک میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا تھینک یو فار فری وائی فائی، فری ایجوکیشن اینڈ فری لائف سپورٹ۔ بیٹا بس اتنا ہی سننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین جنت کا درمیانی دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ بھائی ابو نے آپ کے لیے شوز خریدے اور وہ خود کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیا سچ بول رہی ہو تم؟ ماں کی دعا اور باپ کی دولت وہ محنت ہے جو بنا مانگے مل جاتی ہے اور جس کا ریپلیسمنٹ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے وہی زندگی میں سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نے پوچھا کیا ایک شخص نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ غرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر اور فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر اور فقیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اب ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ خیر۔ نفرت کیوں تجھ کو اے میری بہنا، پردے سے شکایت کیوں؟ فتنوں کا زمانہ ہے، عزت کو بچا اپنی، ڈنڈاپ کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی۔ فتنوں کا زمانہ ہے، عزت کو بچا اپنی، ڈنڈاپ کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی۔ انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں؟ انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ یوں ٹھیک نہیں بہنا غیروں سے تیرا ملنا، غیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا۔ یوں ٹھیک نہیں بہنا غیروں سے تیرا ملنا، غیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا۔ گر تو ہے مسلمان پھر کفار سے چاہت کیوں؟ گر تو ہے مسلمان پھر کفار سے چاہت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت
سپاہی ہے، پردہ تیری عزت کا مضبوط سپاہی ہے، پردہ تیری عظمت کا مضبوط سپاہی ہے، جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں، جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو، مردوں کو لبھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو، تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ، دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی یہ زینت کیوں، دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی یہ زینت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، ایمان ہے اگر تجھ میں پردے میں تو آئے گی، تو حکم خداوندی اپنا کے دکھائے گی، ایمان ہے اگر تجھ میں پردے میں تو آئے گی، تو حکم خداوندی اپنا کے دکھائے گی، جعفر کی نصیحت سے ہے تجھ کو اذیت کیوں، جعفر کی نصیحت سے ہے تجھ کو اذیت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں،
चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर। तुम कहते हो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तुम कहते हो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, पर कोई है जिसके पास झुकने के लिए लातेदाद फरिश्ते हैं, फिर भी वो तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहा है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो समंदरों का मालिक तुम्हारे एक आंसुओं पर मोहब्बत करता है। वो किसकी मोहब्बत है? वो अल्लाह की मोहब्बत है। हम देखते हैं एक माँ की मोहब्बत कितनी बड़ी होती है। अल्लाह तो 70 माँ से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। ये किसकी मोहब्बत है? ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत में नमाज कज़ा करने वाले भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगते हैं। ये किसकी मोहब्बत है? ये अल्लाह की मोहब्बत है। ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चांद तारे, ये हवा, ये पानी, ये फल फूल, ये बारिश, ये सब कुछ अशरफुल मखलूकात के लिए बने हैं। ये किसने बनाया है? ये अल्लाह ने बनाया है। एक शख्स था, बहुत गुनहगार था, शराब पीता था, गालियाँ देता था और जुआ भी खेलता था। एक दिन उसके घर वालों ने, शहर वालों ने उसे निकाल दिया। फिर वो जंगल गया, उसने दाएं देखा, उसे कोई नजर न आया। फिर उसने बाएं देखा, उसे फिर कोई नजर न आया। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, देख, आज मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया है, मैं तेरे पास आया हूँ। मैंने सुना है तेरे बंदों से कि तू रहीम और रहमान है, तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे भी माफ़ कर दे। इतना बोलकर मर गया। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, देख मूसा, मेरा दोस्त जंगल में मर गया है, उसका जनाजे का इंतज़ाम कर ले और ये भी ऐलान कर दो कि इसके जनाजे में कोई भी शरीक होगा उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। इतना सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम लोगों पर जाते हैं और लोगों को जंगल बुला कर लेकर आते हैं। लोग जंगल जाकर देखते हैं और कहते हैं, कहा मूसा, ये तो वही है जिसको हमने शहर से निकाला था, इतना बड़ा वली कैसे बन गया? इतना सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह, लोग कहते हैं ये गुनहगार है और तू कहता है मेरा दोस्त है। फिर अल्लाह कहते हैं, लोग भी सही कह रहे हैं मूसा और मैं भी ठीक कह रहा हूँ। जब इसकी मौत आई तो इसने मुझे पुकारा तो मेरी गैरत ने गवारा ना दिया मूसा। अगर मेरा बंदा मुझे बेबसी में पुकारे तो मैं उसे लब्बैक ना कहूँ? मेरी इज्जत की कसम, अगर इसने सारी दुनिया की इंसानों की गुनाह की माफ़ी मांगता तो मैं उसे भी माफ़ कर देता। यकीन खुद पर नहीं खुदा पर रखो, यकीन खुद पर नहीं खुदा पर रखो, वो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की तारीफ लफ्ज़ों में क्या बयां करूँ, अल्लाह ताला की तारीफ लफ्ज़ों में क्या बयां करूँ। सारी दुनिया का पानी सिहाई बनाएंगे और सारे दरख्तों का कलम बनाएंगे तो अल्लाह का एक अलिफ भी बयां नहीं कर सकते। अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम मेरे पास एक बालिश्त आ जाओ, मैं तुम्हारे पास 2 बालिश्त आ जाऊंगा, और तुम एक हाथ आओ और मैं तुम्हारे पास 2 हाथ आऊंगा, और तुम चल कर आओ और मैं दौड़ कर आऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर।